ہیں اگر اللہ عادل ہے تو پھر بلائیں کیوں آ رہی ہیں؟ اگر کیا ہے عدالت، کیوں ہے خدا عادل، یعنی جو چیز بری ہے وہ بری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ایک بار پھر آپ تمام طلاب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں، کہ جس میں ہم سب انشاءاللہ عقائد کے کچھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عقائد یعنی اصول دین، جس میں توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت اور پھر قیامت ہے۔ اصول دین مسلمانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ طریقے سے مان رکھے ہیں۔ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کتنے طرح کے ہیں یا کتنی قسمیں ہیں مسلمانوں کی، کتنے فرقے ہیں ان کے، تو پہلا تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ دو بڑے فرقے ہیں، ایک اہل سنت ہیں اور ایک اہل تشیع۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں فقہی اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، تو پھر عام مسلمانوں میں 4 طریقے کے ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو امام شافعی کی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کی تقلید کر رہے ہیں، گویا ان کے مسائل پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ شافعی کہلاتے ہیں۔ ایک حنبلی کہلاتے ہیں، امام حنبل جو ہیں احمد بن حنبل، ان کے ماننے والے افراد ہیں۔ اور ایک ہیں مالکی، جو امام مالک کے ماننے والے ہیں۔ یعنی مسلمان فقہی اعتبار سے 4 اماموں کو مانتے ہیں، اور پھر ہمارا اپنا ایک مذہب ہے جسے مذہب تشیع کہا جاتا ہے، جنہیں جعفری کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں جو نہ ابو حنیفہ کی فقہ کو مانتے ہیں، نہ امام مالک کی فقہ کو مانتے ہیں، نہ امام حنبل کی اور نہ امام مالک کی فقہ کو، بلکہ فقہ نبوی، فقہ علوی، فقہ حسنی، فقہ حسینی یعنی فقہ جعفری کو ماننے والے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تقسیم فقہ کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے۔ مسلمانوں کی ایک تقسیم ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ 3 طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں عقائد کے اعتبار سے۔ ایک وہ مسلمان ہیں جو اشعری کہلاتے ہیں، ان کو اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید، پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبوت، اور پھر کہتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی دین، اصول دین میں 3 چیزوں کو ماننے والے یہ اشعری ہیں، یا اشاعرہ کہلاتے ہیں، اس کی جمع ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، عادل ان کے یہاں تصور نہیں پایا جاتا، اس نے نبی بھیجے، اماموں کا تصور ان کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ دوسرا جو مسلک ہے اور دوسرا جو مسلمانوں کا فرقہ ہے وہ معتزلی کہلاتے ہیں، اشعری کے مقابلے میں ہیں۔ یہ 4 اصول دین مانتے ہیں، یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، مگر ان 3 کے ساتھ ساتھ توحید اور نبوت کے بیچ میں عدالت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک بھی ہے اور عادل بھی ہے، جبکہ پہلے والے ایک کے بعد ڈائریکٹ نبیوں کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو عادل نہیں جانتے اس معنی میں۔ معتزلی اللہ کو ایک ماننے کے بعد عادل بھی مانتے ہیں، تو ان کے اصول دین ہو گئے 4: توحید، عدالت، نبوت، قیامت۔ اس کے مقابلے میں ہمارا مذہب ہے جسے مذہب تشیع کہا جاتا ہے، جو مکتب امامیہ کے ماننے والے ہیں۔ ان کے اصول دین 5 ہیں، یعنی اشاعرہ کے 3، معتزلہ کے 4، تشیع کے 5۔ ان کے یہاں کیا ہے؟ توحید، اللہ ایک ہے، اس کے بعد عدالت کہ اللہ عادل ہے، جس میں معتزلی بھی شامل ہیں، پھر نبوت کہ جس میں معتزلی اور اشعری دونوں شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد امامت کہ جس میں یہ اختصاص ہے مکتب تشیع کو، کہ امامت کا عقیدہ صرف شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے، نہ اشعری امامت کو مانتے ہیں نہ معتزلی مانتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ اصول دین 5 ہے: توحید، عدالت، نبوت، امامت اور قیامت۔ امامت کا مسئلہ صرف ہم سے مخصوص ہے، لیکن بات جب عدالت کی آتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی، تو اس میں ہمارے ساتھ معتزلی شامل ہو جاتے ہیں، اشاعرہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ عادل نہیں ہے اس معنی میں، لیکن معتزلی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ عادل بھی ہے۔ کیا ہے عدالت؟ کیوں ہے خدا عادل اور اس کی ضرورت کیا ہے، یا اس کا انکار کیوں کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس درس میں بیان کروں گا۔ اللہ عادل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو عقل کے خلاف ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی کوئی نیک کام کرتا چلا جائے، ہمیشہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے، اور قیامت میں اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، کا یہ نہیں کر سکتا۔ خدا ظالم نہیں ہے۔ ایک انسان جس نے پوری زندگی شریعت کی پابندی کی ہو، کبھی خلاف خدا اس نے قدم نہ بڑھایا ہو، زبان نہ کھولی ہو، اس کو اللہ بغیر کسی بات کے جہنم میں ڈال دے، یہ نہیں ہوگا، یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ اشعری یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ کے لیے آپ قانون نہیں بنا سکتے کہ عدالت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ جو کر دے گا وہی عدالت ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری زندگی کوئی عبادت کرتا رہے اور اللہ اسے قیامت میں جہنم میں ڈال دے، تب بھی آپ اس کی کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عدالت کے خلاف ہے، جبکہ شیعوں کا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ برعکس تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پوری زندگی گناہ کرے مگر آخر میں وہ توبہ کر لے، اور توبہ اور اللہ کے کرم کی وجہ سے وہ اس کو جنت میں بھیج دے، تو یہ اس کا لطف تو کہلائے گا، اس کا کرم کہلائے گا، اس کا احسان کہلائے گا۔ مگر کوئی پوری زندگی نیک ہو اور اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے وہ فرقے جو اللہ کو عادل مانتے ہیں، یعنی معتزلہ اور شیعہ، جبکہ ہمارے مقابلے میں دوسرے افراد ہیں۔ اس بحث کو کہا جاتا ہے حسن قبح عقلی یا حسن قبح شرعی۔ عدالت بہت بڑا موضوع ہے، اس موضوع پر الگ سے اگر 5 ایپیسوڈ ہوں تو بھی وہ کم ہے۔ میں صرف خلاصہ کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ذہن بیدار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں کہ ہمارے عقائد میں یہ بحثیں ہیں۔ اگر ہماری دلچسپی ہوگی تو ہمیں آج انٹرنیٹ کے اوپر وہ سارا مواد بھی مل جاتا ہے، ہمارے شہر میں ماشاءاللہ اتنے علماء ہیں کہ وہ جواب دے سکتے ہیں آپ کو۔ تو اب یہ بحث جو ہے یہ کہلاتی ہے عدالت کی بحث میں حسن قبح شرعی یا حسن قبح عقلی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز اگر بری یا اچھی ہے تو یہ اس بنیاد پر اچھی بری ہے کہ عقل کہتی ہے، یا پھر اس لیے اچھی بری ہے کہ یہ شریعت کہتی ہے۔ یہ دو نظریے ہو گئے نا۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اچھی ہے یا بری ہے یہ ہماری عقل طے نہیں کرے گی، بلکہ اللہ اور شریعت جس بات کو کہہ دے کہ وہ اچھا ہے وہ اچھا کہلائے گا، جس بات کو کہہ دے وہ برا ہے وہ بری کہلائے گی۔ اشعری کے مقابلے میں ہیں کون؟ شیعہ، کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، حسن قبح عقلی ہے، یعنی جو چیز بری ہے وہ بری ہے، اللہ کہے یا نہ کہے، جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہی ہے، چاہے شریعت بتائے یا نہ بتائے۔ مثال دیتے ہیں کیا کہ دیکھیں چوری، اب نظریاتی اختلاف کیا ہے، چوری بری ہے، چاہے اللہ نے چوری کو منع کیا ہوتا یا نہ منع کیا ہوتا، یہ بری ہی رہتی۔ جھوٹ غلط بات ہے، چاہے اس کو دین منع کرتا یا نہ منع کرتا، جھوٹ غلط ہی بات ہوتی۔ سچ اچھی چیز ہے، چاہے شریعت بتائے یا نہ بتائے، یہ اچھا ہی رہے گا۔ تو یہ جو حسن اور قبح، اچھائی اور برائی پائی جا رہی ہے، شریعت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خود بخود عقل کے اقتضاء کے تحت ہے۔ عقل کہہ رہی ہے جھوٹ غلط ہے، سچ اچھا ہے۔ جبکہ جو اشعری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چوری بری شے نہیں ہے، جھوٹ بری شے نہیں ہے۔ چوری اس لیے بری ہے چونکہ شریعت نے چوری کو برا کہا ہے، جھوٹ اس لیے برا ہے کیونکہ شریعت نے اس کو برا کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح شریعت کی بنیاد پر ہے، برائی اور اچھائی چونکہ شریعت نے بتا دی ہے اس لیے وہ اچھائی برائی ہے، وگرنہ اس کا اپنا ذاتی کوئی بھی اس کے اندر صفت نہیں پائی جاتی، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کی عدالت کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ شریعت ہی ہر چیز کو اچھا بتائے گی، شریعت ہی ہر چیز کو برا بتائے گی، تو اللہ جو کچھ کر دے گا وہی اچھا ہے، جو نہیں کرے گا وہی خراب ہے۔ تو اگر کوئی پوری زندگی نیک کام کرے اور اللہ اسے جہنم میں ڈال دے تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ جہنم میں جانا برا ہے یہ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے۔ اللہ اگر کسی کو ڈال رہا ہے تو جہنم میں ڈالنا بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے مذہب تشیع میں توحید کے فوراً بعد عدالت کا حکم آتا ہے اور عدالت کا عقیدہ آتا ہے۔ اس عدالت کی بحث میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک اعتراض تو وہی ہے جو میں نے پچھلے بھی درس میں بیان کیا تھا، کہ جب کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر اللہ عادل ہے تو پھر بلائیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ اگر ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر تو جنگیں ہوتی ہیں، دو فوجیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کا گناہ ہے، وہ لڑ رہے ہیں، بچے کیوں قتل ہو جاتے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی عدالت کے خلاف ہے یہ قانون، اللہ ظالم ہے معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ہم کو برائیاں نظر آ رہی ہیں، جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان میں 3 مسئلوں کو دیکھا جائے گا۔ پہلے کہ یہ جو برائی یا یہ جو بلا یا جو مصیبت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا بندے کی طرف سے ہے؟ اگر 2 فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اگر 2 ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس میں بچے مارے جا رہے ہیں، تو یہ جنگ اللہ کروا رہا ہے یا بندے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ اس جنگ کا حکم دے رہا ہے اور اللہ کی وجہ سے یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور اس میں بچے مر رہے ہیں تو پھر اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہوگا۔ لیکن یہاں تو آپس میں 2 فوجیں لڑ رہی ہیں، آپس میں 2 گروہ لڑ رہے ہیں، آپس میں 2 چیزیں ٹکرا رہی ہیں، اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے، ان کی خرابیوں کی وجہ سے بچوں پر اثر پڑ رہا ہے، تو یہ گناہ ان کے سر جائے گا، اللہ اس میں کہاں سے ذمہ دار ہو گیا؟ فلسطین اور غزہ کے ظلم کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ عادل نہیں ہے، ظلم کر رہا ہے خدا نخواستہ، تو اللہ کہاں غزہ کے بچوں پر بم گرا رہا ہے؟ جو گرا رہے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے؟ یا جہاں کہیں بھی ہم کو اس طرح کی مصیبت نظر آ رہی ہے، جو مصیبت کو پیدا کرنے والے افراد ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے؟ اللہ کہاں ذمہ دار ہو گیا؟ ہاں، اس میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو اتنا طاقتور ہے، وہ تو قادر ہے، وہ ان چیزوں کو روک کیوں نہیں دیتا ہے؟ وہ ایسا کیوں نہیں کچھ کر دیتا کہ بچے قتل نہ ہوں؟
تو ایک قانون ہے اللہ کا کہ اس نے اس دنیا کے نظام کو بنا کر انسان کو اختیار دے دیا ہے، اس کو ارادہ دے دیا ہے کہ تم کو ہم نے یہ جو ارادہ اور اختیار دیا ہے، یہ جو پاور دی ہے، یہ جو طاقت دی ہے، یہ جو حکمرانی دی ہے، یہ جو حکومت دی ہے، یہ ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے ایک تھوڑی سی مدت کے لیے، 50 برس کے لیے، 60 برس کے لیے، 70 برس کے لیے، 100 برس کے لیے۔ چونکہ تمہیں اختیار دیا ہے، لہٰذا اس اختیار میں ہم کوئی بھی ایسا قانون نہیں لاگو کریں گے کہ جو قانون مادہ کے خلاف ہو۔ یعنی اللہ ہر کام میں، جیسے آج کی زبان میں کہیں تو ہم سمجھنے کے لیے کہیں کہ اللہ ہر کام میں ٹانگ نہیں لگائے گا، وہ کہتا ہے جو تمہاری مرضی ہو کرو، جو کرو گے آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، موت کا ذائقہ چکھو گے، ہماری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ جس دن پلٹ کے آؤ گے اس دن ہم حساب کریں گے کہ جو طاقت دی تھی اس کو کہاں استعمال کیا، جو حکومت دی تھی اس کو کہاں استعمال کیا، جو پاور دی تھی اس کو کہاں استعمال کیا، تم نے کتنے ظلم کیے، تم نے کتنے فسادات کیے، تم نے کتنا بچوں کو مارا، تم کتنی بلائیں پیدا کرنے والے تھے، تم نے کتنی بیماریاں ایجاد کی، تم نے کتنے بم پھوڑے، ان سارا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا قیامت کے دن، اور پھر تمہیں سزا دی جائے گی، اور ایسی سزا دی جائے گی کہ جو تم نے گناہ کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ سزا بہت لمبی چلنے والی ہے۔ تم گناہ کرو گے 20 برس، تم ظلم کرو گے 30 برس، تم بچوں کو قتل کرو گے 50 برس، ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے ابد الآبدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کائنات میں اگر کوئی ایسی چیز جو ہمارے دل کو پریشان کر رہی ہے اور اس کی بنیاد پر ہم اللہ کی عدالت پر انگلی اٹھانے لگ جائیں تو یہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ذمہ دار کون ہے، ذمہ دار کو کہیں گے، اور پھر ہاں یہ ضرور ہے کہ قیامت میں اگر اس کی سزا اللہ نہ دے تو ہم اس کی عدالت کے خلاف جائیں گے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو جنگ کی بات ہو گئی، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، گھر بہ جاتے ہیں، اس میں تو کسی کی غلطی نہیں ہے۔ نہیں، اس میں بھی انسان کی غلطی ہے۔ سیلاب میں کس کا گھر بہتا ہے؟ جو ندی کے کنارے اپنے گھروں کو بنائے ہوئے ہیں، جو ندی کا راستہ ہے اس پر آخر وہ گھر کیوں بنائے گئے؟ اب اس میں دیکھیے بہت سے لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، حکومتیں ذمہ دار ہو سکتی ہیں، مالدار افراد ذمہ دار ہو سکتے ہیں، فراڈ کرنے والے افراد ذمہ دار ہو سکتے ہیں جو زمین کو بیچ کر چلے گئے۔ تو یہ خطا ان کی ہے کہ دریا کے کنارے پر آخر کیوں مکان بنائے گئے، دریا کے کنارے پر آخر کیوں زمینیں بیچی گئیں، دریا کے کنارے پر آخر کیوں زمینیں خریدی گئیں۔ دریا اس کا کام ہے بہنا، جب اس میں طغیانی پیدا ہوگی تو وہ بہرحال باہر نکلے گی، جو دور ہیں وہ بچے رہ جائیں گے، جو قریب ہیں ان کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ اس کا ذمہ دار کیسے ہو گیا سیلاب میں کسی کے نقصان کا؟ کہ جب ہم نے، اور اچھا اب یہ کہیں کہ نہیں شہر میں جب آتا ہے سیلاب تو جو دور ہیں وہ بھی بہہ جاتے ہیں، تو پھر یہ تلاش کیا جائے گا اس سیلاب کو لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ یہ سیلاب لے کر آیا ہے یا ہماری اپنی کارستانیوں سے یہ سیلاب آیا ہے؟ ہم نے جنگلات کو کاٹ دیا، ہم نے درختوں کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے جنگلوں کے اندر بستیاں بسا دی، تو وہ جو نظام منسجم تھا اللہ کی طرف سے ہم نے اس نظام میں رکھنا ڈالا ہے جس کی بنیاد پر آج زلزلے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس زلزلے سے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار خدا کہاں سے ہے؟ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس سیلاب کے آنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ زلزلہ ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ صاحب زلزلے میں تو کوئی انسان ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ تو اللہ لے کر آتا ہے۔ ہاں، اس زلزلے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نقصان جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں، نقصان کے مقابلے میں اس کے فائدے کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، گھر گرتے ہیں، یقیناً موت تو سب کو آنی ہے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کس کو کس طرح سے آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہے۔ کسی کی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر موت آئے گی، کسی کی ایکسیڈنٹ میں ہو کر موت آئے گی، کسی کی زلزلے سے آئے گی، کسی کی زمین کے دھس جانے سے آئے گی۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ طریقہ ہے۔ شاید اللہ نے اس ایک بلڈنگ میں جو زلزلے کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو گئی اور 100 لوگ ایک ساتھ مر گئے، شاید اللہ نے ان کی موت اسی طرح لکھی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے پوری سیفٹی کر رکھی تھی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مکان جو بنایا گیا تھا، اس میں جو 100 لوگ رہ رہے تھے، اس مکان کو اس لائق بنایا بھی گیا تھا یا نہیں کہ اس میں 100 لوگ رہ سکیں؟ اس کی بنیادوں کو کیوں کمزور رکھا گیا تھا؟ ان کو کیوں اس طرح سے نہیں بنایا گیا کہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ محفوظ رہ جائے؟ تو اس میں تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن اگر اپنی طرف سے ساری چیزوں کو بھی ہم نے کیا ہو اور پھر بھی زلزلہ آ کے نقصان پہنچا دے تو اس کی توجہ یہ ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، ان کی موت شاید اس طرح سے لکھی گئی تھی۔ مگر اس زلزلے کے آنے سے فوائد کتنے ہوتے ہیں؟ زمین کے اندر سے کتنے خزانے آشکار ہو جاتے ہیں، گیسز نکلتی ہیں، پیٹرول اور نہ جانے کیا کیا ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے۔ آج جب آپ زلزلے کا فلسفہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نقصان تو اس کا بہت کم ہے، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ اس عالم مادہ میں کبھی کبھی زیادہ فائدہ دینے کے لیے تھوڑا بہت نقصان بھی، بظاہر جو ہمیں نقصان لگ رہا ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے نقصان بظاہر تمہیں لگ رہا ہے، لیکن شر کی اگر بات کرو گے تو اس دنیا میں جہاں کہیں شر نظر آئے گا وہ شر ہماری بنیاد پر نہیں ہے، وہ تمہارا اپنے ہاتھوں کے ذریعے بنایا ہوا ایک شر ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو میں نے کہا نا، اس میں بہت وقت چاہیے، بہت ایپیسوڈ چاہیے، خلاصہ کیا ہے
کہ اللہ عادل ہے. اگر کوئی سوال ہمارے ذہن میں اٹھ رہا ہے جو اللہ کی عدالت کے خلاف ہے تو اس کا جواب محفوظ ہے. شاید ہم ایسے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے جو جواب دے سکیں، شاید ہم اپنے سوال کو ٹھیک طرح سے نہیں کر سکے جو جواب ملے، وگرنہ جواب ہر چیز کا موجود ہے. اگر ہمارے ذہن میں ایسے سوالات ہوتے ہیں، ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کی آیات کو پڑھنا چاہیے، انبیاء الہی ائمہ معصومین کے روایات کو دیکھنا چاہیے اور مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. یہ کلاسز مقصد حسینی کی طرف سے یا الاصل میڈیا کی طرف سے اسی لیے ہیں کہ اگر عقائد کے معاملے میں کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ اور بہتر ہو اور ہم رجوع کریں علماء کی طرف اور اپنے مسائل کو حل کر لیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ان کلپس کو، ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، QR کوڈ آتا ہے، اپنی امداد بھی بھیجیں تاکہ اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے. اپنا خیال رکھیں، دعائے خیر میں مجھ حقیر کو یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.